بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ دنیاوی ترقی چاہ رہے ہیں، اولیاء کرام نے روحانی ترقی حاصل کی۔ اے غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ عقیدت مندان سرکار غوث الورا رضی اللہ تبارک و تعالی آپ سے فقیر کہتا ہے کہ روحانیت میں ترقی حاصل کرو، روح کو اپنی غذا پہنچاؤ۔ جسم کی غذا تو اناج ہے، پھل ہے، مختلف غذائیں ہیں جو جسم کی غذا ہے۔ تلاوت قرآن روح کی غذا، ذکر و اذکار روح کی غذا ہے، سبحان اللہ کا ورد کرنا روح کی غذا ہے، درود و سلام پڑھنا روح کی غذا ہے، عبادتیں کرنا روح کی غذا ہے۔ کیسے انداز میں عاشق گزرے ہیں دنیا۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقاط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم۔ یہ درود تاج کے الفاظ آپ نے سنا، یہ کیسے عاشق گزرے ہیں دنیا۔ حضور کے سب القابی گنتے جا رہے ہیں۔ صاحب الجود والکرم سید العرب والعجم صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم سیدنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ نور من نور اللہ فیا ایھا المشتاقون بنور جمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انداز تھے بزرگوں کے کہ اپنے آقا کی تعریف کرتے کرتے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ایک سے دو مرتبہ تعریف اگر کوئی کر دیتا ہے تو لوگ جو ہے اکتا جاتے ہیں، کوئی نئی چیز چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اولیاء کرام کیسے طاقتور تھے، یہ دنیا کے لیے نہیں کرتے تھے، یہ اپنے محبوب کے لیے کیا۔ ان کا محبوب کون ہے؟ اولیاء اللہ کا محبوب اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے۔ یہ ان کی محبت میں اپنا وقت گزارا کرتا ہے۔ تو آج دنیا میں جو مادیت کی طرف بہ رہی ہے، مادیت کی طرف ترقی چاہتی ہے، کاش کہ مسلمان مادیت کی طرف نہ جائیں،
بلکہ روحانیت کی طرف قدم آگے بڑھائیں تو انشاءاللہ روحانیت جب آپ کی طاقتور ہو جائے گی تو دنیا کی جتنی مادی طاقتیں ہیں آپ کے قدموں میں سمٹ کر آ جائیں گی. یہ سب آپ کے غلام ہو جائیں. زمین آپ کی غلام، آسمان آپ کا غلام، چاند آپ کا غلام، سورج آپ کا غلام، ستارے آپ کے غلام، سیارے آپ کے غلام. دریا کی روانی آپ کی غلامی کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور ہر شے، ہر ذرہ تمہارے مسخر اور تابع کر دیا جائے گا. بے شک سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سید الطائفہ ہیں، یعنی اولیاء کرام کے گروہ کے سردار ہیں. یہ سرداری کیسے مل گئی آپ کو؟ ایک سید صاحب کا ادب کرنے کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سید کا ادب کیا ہے؟ سید کون ہوتے ہیں؟ جو سرکار کی آل پاک ہیں. کئی دن کے فاقے تھے ان کے سید صاحب کے، اور سیدوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بھیک نہیں مانگتے، وہ خودداری میں رہتے ہیں. بوریا نشیب دماغ سکندری رہتے ہیں بوریے پہ، لیکن دماغ سکندر جیسا ہوتا ہے. یہ سیدوں کی شان. وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. سیدوں کی بہت اعلیٰ شان ہے، سرکار کی اعلیٰ. غربت کا معاملہ تھا، گھر میں فاقے چل رہے تھے. ایک ترکیب سوچی سید صاحب. اب بھیک تو مانگ نہیں سکتا میں، مانگنا ہماری شان کے خلاف ہے، شان سیادت کے خلاف. کیوں نہ میں جنید جیسے بہادر پہلوان سے مقابلہ کر لوں، اور جنید سے کہہ دوں گا بھائی میں کوئی پہلوان تو ہوں نہیں، سید ہوں، تم ہار جاؤ مجھے جتا دو کشتی، تاکہ انعام و اکرام سے مجھ کو نواز دیا جائے. یہی نیت تھی. گئے اور بادشاہ کے دربار میں جا کے للکار دیا جنید بغدادی کو. پہلوان تھے اپنے، بادشاہ کے درباری پہلوان. کہا جنید میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں، تیار ہے؟ بادشاہ بھی حیرت میں پڑ گیا ہے. دبلا پتلا انسان، کمزور ناتوان انسان، یہ مست ہاتھی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اگر ہمت ہے جنید میں تم اس سے مقابلہ کرو. چنانچہ تاریخ مقام سب طے ہو گیا. اب جنید بغدادی جو پہلوان شاہی دربار، وہ دنگل میں اترے. سید صاحب بھی ہانپتے کانپتے بھاگتے ہوئے آئے، کہیں دور دراز سے سفر کرتے ہوئے. انہوں نے کوئی لنگوٹ ٹنگوٹ تو پہنا نہیں تھا. جنید بغدادی پوری تیاری میں تھے. تو جیسے ہاتھ ملاتے ہیں پہلوان دو مقابلے سے پہلے، ایسے جب دونوں نے ہاتھ ملایا تو سید صاحب نے جنید بغدادی کو اپنے قریب کھینچا اور کان میں ایک جملہ کہا کہ جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں تو تیرے رسول کی آل ہوں. تو جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے جنید اسی نبی کی میں آل ہوں. آج تو جان بوجھ کر کشتی ہار جا، مجھے جتا دے تاکہ سب انعام و اکرام مجھے ملے. جنید بغدادی کے دماغ پر جھٹکا لگا. رسول کی یاد تازہ ہو گئی، نبی کی محبت کا چراغ روشن تھا ہی، اور مزید اس کی لو تیز ہو گئی. کہا سید صاحب میرے سرکار کی آپ آل ہیں، کوئی بات نہیں. اب دکھاوے کا کشتی ہوئی، داؤ پیچ کچھ ہوئے آگے پیچھے. اس کے بعد جنید بغدادی نیچے، سید صاحب کو اپنے سینے پہ بٹھا لیا. ساری دنیا پریشان ہے، بادشاہ پریشان، یہ کیسے مقابلہ ہوا؟ کہا نہیں دوبارہ مقابلہ ہونا چاہیے. اس کے بعد سے دوبارہ پھر مقابلہ ہوا. پھر سید صاحب اوپر، جنید بغدادی نیچے. 3 مرتبہ یہ مقابلہ چلتا رہا.
تینوں مرتبہ بغداد جنید بغدادی نیچے ہیں، زمین پر چاروں خانے چت اور سید صاحب سینے پہ بیٹھے۔ اب کیا تھا کہ سارا مجمع خوشی سے اچھل اٹھا، سید صاحب کو اپنی گردنوں پہ بٹھا لیا، اور جنید بغدادی جو مشہور و معروف اپنے وقت کا پہلوان، جس سے 100 نوجوان بھی مل کے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بہادر پہلوان کو لوگ ٹھوکریں مارتے جا رہے ہیں، یہ ٹھوکریں کھا رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی محبت میں ٹھوکر کھا رہا، سبحان اللہ، آپ کی محبت میں ٹھوکر کھا رہا، سرکار آپ کی محبت، کیسی محبت ہے، کیسی چاہت ہے، کوئی تو تھوک رہا، تو نے بادشاہ کی عزت کھا کے ملا دی جنید، اتنا نامی گرامی پہلوان، کوئی تجھ سے مقابلہ کرنے والا نہیں، تو اتنے کمزور آدمی سے مقابلہ ہار گیا۔ سب ٹھوکریں مارتے جا رہے تھے، تھوکتے جا رہے تھے، مٹی اڑا رہے تھے۔ جنید بغدادی وہاں سے اٹھے اور اپنے مکان گئے۔ عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد وہ اپنے بستر پہ لیٹے، آنکھ بند کیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لائے۔ سرکار تشریف فرما ہوئے جنید بغدادی کے پاس۔ جنید اٹھ، سبحان اللہ، تو نے میری آل کے خاطر اپنی بے عزتی برداشت کی، میری آل کے خاطر، اب میں تجھے انعام عطا کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے جنید بغدادی پہلوان کے سر پر سرکار نے ولایت کا تاج پہنایا، اور کہا کہ اے جنید، آج سے تو اس علاقے کے تمام اولیاء کا سردار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔